ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آج ان کے حوالے سے کچھ معلومات ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ام المومنین ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات رہی اس وقت تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، کیونکہ حضور علیہ السلام ان کو اتنا چاہتے تھے، ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ماں خدیجہ کی موجودگی میں کوئی نکاح نہیں ہوا، اور تقریباً 25 سال نکاح کے بعد 25 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں خدیجہ کے ساتھ گزارے۔ جب ماں خدیجہ دنیا سے تشریف لے گئی، کوچ کر گئی، تو حضور علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 50 سال ہو گئی، کیونکہ 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا، اور مزید ماں خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ 25 سال گزرے تو 50 سال کی عمر ہو گئی۔ 25 سال تک آپ کے ساتھ زندگی گزری، تو اب آقا کریم غمگین رہنے لگے تھے، حضور مغموم رہتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غموں کو دیکھ کر عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ چاہیں تو آپ جو ہے وہ دوسرا نکاح فرما لیں، آپ دوسرا نکاح کر لیں، یہ بہتر ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کس سے کریں؟ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 عورتوں کے نام پیش کیے گئے، ایک جناب سودا اور ایک جناب عائشہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دونوں ہی کو قبول فرمایا۔ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آج ہمارا عنوان ہے، کبھی موقع ملے گا تو ماں سودا کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کریں گے۔ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے حوالے سے پہلے یوں ہوا، آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب عائشہ کے ساتھ نکاح ہونا تھا تو اس وقت ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر جبریل امین روزانہ رات کے وقت خواب میں مجھے عائشہ کی صورت دکھاتے تھے اور عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کریں۔ آپ توجہ فرمائیں، یہ حدیث مبارکہ مختلف الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسلسل کئی دن تک جبریل امین آ کے کہتے تھے حضور اللہ کا حکم ہے، کیونکہ ماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح جو ہوا نا تو اس پر یہودی اور نصرانی جو ہے کافی گستاخی کرتے ہیں، کیونکہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ کی عمر کم تھی، چھوٹی عمر میں ان کا نکاح حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ تو ان ظالموں نے حضور کی شان میں توہین کی کہ محمد عورتوں کے شوقین تھے معاذ اللہ، اس لیے انہوں نے چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا، حالانکہ یہ بات بالکل غلط اور قطعاً غلط ہے۔ دیکھیے، آدمی 50 سال کی عمر میں شوق پورے نہیں کرتا، اگر کوئی کسی چیز کا شوقین ہو تو وہ 50 سال کی عمر میں شوق پورے نہیں کرتا۔ میرے رسول کو تو عورتوں سے کیا رغبت ہو سکتی تھی، وہ سو جائے تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی۔ اس رسول کی شان یہ ہے کہ انہوں نے 25 سال کی عمر میں جب شوق پورے کرنے کے دن ہوتے ہیں، جب کھیلنے کے دن ہوتے ہیں، جب لذتوں کے دن ہوتے ہیں، تو ان دنوں تو میرے سرکار نے 40 سال کی 2 مرتبہ بیوہ ہو جانے والی خاتون سے نکاح کیا۔ حضور علیہ السلام نے جو دن لوگوں کے شوق کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں تو حضور نے 2 مرتبہ بیوہ ہو جانے والی 40 سالہ خاتون کے ساتھ نکاح کیا، اور پھر اگر معاذ اللہ عورتوں کا شوق ہوتا تو انہی دنوں پھر اور نکاح کرتے۔ لیکن جب تک ماں خدیجہ حیات رہی حضور نے کبھی دوسرے نکاح کا تصور بھی نہیں فرمایا اور دوسرا نکاح کیا بھی نہیں۔ لیکن جب وہ تشریف لے گئی اور 50 سال حضور علیہ السلام کی عمر ہو گئی تو ماں عائشہ کے ساتھ اللہ کا حکم ہوا، کئی دن تک جبریل امین آ کر کے تصویر دکھاتے رہے حضور آپ ان کے ساتھ نکاح کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے خود سے کوئی بات ظاہر نہیں کی۔ اچھا، ماں عائشہ کی چھوٹی عمر تھی، اس میں حکمت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی جو اکثر ازواج مطہرات تھی وہ سب بڑی عمر کی تھی، کوئی بیوہ تھی کوئی مطلقہ تھی، یہی تھا امہات المومنین میں۔ تو بڑی عمر کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر گھریلو مصروفیات کی وجہ سے چیزوں کو یاد نہیں رکھ پاتی، اور ماں عائشہ کے ساتھ نکاح میں حکمت یہ تھی کہ وہ چھوٹی عمر کی ہے۔ پھر اس کے بعد ماں عائشہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ساری ازواج مطہرات یا بیوہ ہو کر یا طلاق لے کر حضور سے نکاح کرتی ہے،
لیکن ماں عائشہ کنواری حضور کے نکاح میں آتی ہے، اور جو عورتیں کنواری ہوتی ہے اس سے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن ماں عائشہ کو اللہ نے کوئی اولاد نہیں دیا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ ماں عائشہ ایک تو کنواری رہے، چھوٹی عمر کی رہے، تاکہ ذہن تازہ رہتا ہے، چھوٹی عمر کے اندر نوجوانی میں ذہن تازہ رہتا ہے، اور اولاد اگر ہوتی تو ماں عائشہ ان کی پرورش میں لگ جاتی۔ تو یہ تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نوجوانی کی عمر میں رہے اور حضور علیہ السلام ان کو پڑھا سکیں، کیونکہ جیسے آپ دیکھیں یہاں پر آپ بیٹھتے ہیں، میں درس دیتا ہوں، قرآن میں بہت سے ایسے مسائل آتے ہیں جو میں آپ کو نہیں بول سکتا، اس لیے کہ آپ کو بولنے مجھے شرم آئے گی۔ پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ عورتیں، بچیاں، بچے سن رہے ہیں، ان کو بولنے شرم آئے گی۔ ہم گرے پڑے ہیں لیکن ہے مسلمان، ایمان والے، تو جب ہم اتنی حیا کرتے ہیں تو حضور کو کتنی حیا ہوگی۔ ماں عائشہ فرماتی حضور علیہ السلام کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا فرماتے تھے۔ تو اب کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو بیوی کے سوا کسی کو بتا نہیں سکتا تھا، اور اب آپ بتائیں کہ حضور اگر نہیں بتاتے تو پھر ہمیں معلوم کیسے پڑتے؟ حضور علیہ السلام اگر نہیں بتاتے تو ہمیں معلوم کیسے پڑتے؟ تو اس کے لیے میرے اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ عائشہ جیسی خاتون کو میرے حضور کے نکاح میں دیا گیا، تاکہ حضور علیہ السلام ان کو سب کچھ بتا دے۔ پھر ماں عائشہ صدیقہ حضور سے پڑھیں اور پڑھ کر حضور ماں عائشہ عورتوں کو بتا دیں۔ تو آج جو دین، جو مرد اور عورتوں کے، میاں بیوی کے مخصوص مسائل جو ہم تک پہنچے ہیں، وہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ اگر ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ نہ بتاتی تو نہ کوئی صحابی بتا پاتا ہم کو، نہ کوئی تابعی بتا پاتا، نہ کوئی ولی بتا پاتا، کیونکہ ہر ایک شرم کر رہا ہے، ہر ایک حیا کر رہا ہے، تو پھر ہم تک بات کیسے پہنچتی؟ اور پھر جب ہم تک نہیں پہنچتی تو عورتوں تک کیسے پہنچتی؟ تو ماں عائشہ صدیقہ نے حضور سے ڈائریکٹ سیکھا، اور سیکھ کر کے حضور علیہ السلام کے بعد تقریباً وہ 48 سال تک کے، نصف صدی تک کے امت کی رہنمائی کرتی رہی، اور ہماری جو ہے وہ ماؤں کو، عورتوں کو، بہنوں کو وہ علم سکھاتی رہی۔ بلکہ صرف انہوں نے عورتوں کو علم نہیں سکھایا، بلکہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ نے مردوں کو بھی علم سکھایا، صحابہ کرام کو علم سکھایا، تابعین کو علم سکھایا۔ سینکڑوں صحابہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہوئے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ جب صحابہ مختلف الخیال ہو جاتے کسی مسئلے میں تو پھر یہ ہوتا کہ فیصلہ کون کرے گا، تو اس وقت ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ فیصلہ فرماتی۔ اتنی عظیم ہماری وہ ماں تھی۔ حضور علیہ السلام نے تو ان کی عمر چھوٹی تھی، چھوٹی عمر میں نکاح کی، یہ حکمت تھی تاکہ حضور ان کو پڑھائے اور وہ امت کی رہنمائی کرتی رہے۔ تو حضور علیہ السلام کو وہ تصویر دکھائی جاتی، اور پھر یہ ہوا کہ جناب ابو بکر صدیق سے کہا گیا کہ اے ابو بکر، کیا تم اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح حضور علیہ السلام کے ساتھ کرو گے؟ تو صدیق اکبر کو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس وقت جب یہ پیغام صدیق اکبر کے گھر پہنچا حضور علیہ السلام کی جانب سے، تو ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ وہ عمر کی حالت میں تھی، سمجھداری کچھ تھی، لیکن گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ رشتہ قبول کر لیا گیا اور پھر نکاح ہو گیا، لیکن ابھی عمر چھوٹی تھی، اتنی سمجھداری والی عمر کو نہیں پہنچی تھی، تو 3 سال تک کے رخصتی نہیں ہوئی، 3 سال تک کے مزید رہی۔ ماں عائشہ کہتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو تب بھی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، میرا نکاح ہو گیا، مجھے اس وقت تو شعور آیا جب میری ماں نے مجھے گھر سے باہر نکلنے سے روک دیا کہ عائشہ گھر سے باہر نہیں نکلنا کھیلنے کے لیے، تو تب مجھے پتا چلا کہ میرا نکاح ہو گیا۔ لیکن مجھے خوشی اس بات پر بہت زیادہ تھی کہ میرا نکاح انبیاء کے سردار کے ساتھ ہوا تھا، امام الانبیاء کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ جب تک حضور علیہ السلام مکے میں رہے تب تک ماں عائشہ صدیقہ کی وداعی نہیں ہوئی تھی۔ اب 3 سال مزید نکاح کے بعد جب وہ اپنی ماں کے گھر رہی تو وہ اب عرب کے دستور کے مطابق، عرب کے دستور کے مطابق، عرب کے موسم کے مطابق ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔
اب جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئی اور پھر حضور علیہ السلام نے بھی ہجرت کر لی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے اور ہجرت کر کے جناب اسما جناب عائشہ کی بہن اور جناب عائشہ خود ام رومان یہ عائشہ کی امی جان کی کنیت ہے. تو یہ تینوں جب ہجرت کر کے پھر مدینہ منورہ پہنچے تو حضور علیہ السلام کو یوں ہوا کہ اب گھر میں کوئی نہ کوئی خاتون ہونی چاہیے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے سے پہلے حضور ادھر محسوس کر رہے تھے, ادھر سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ عائشہ جوانی کو پہنچ گئی ہے, اب ان کی وداعی کر دینا چاہیے. تو پھر اس عمر میں جو ہے جناب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کے گھر بھیج دیا گیا. ابھی آپ جوانی کی عمر کو پہنچی تھی, لیکن ایسا نہیں ہوتا جلدی سے کہ بچیاں سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد جو ہے وہ تجربات نہیں ہو پاتے بچیوں کو. تو آپ جو ہے وہ جوانی کی دہلیز کو پہنچی اور فوراً وداعی ہو گئی, لیکن ابھی حالات ایسے تھے کہ ابھی بھی آپ میں بچپنا موجود, یعنی تجربات عورتوں کو جو ہوتے وہ نہیں تھے. تو یوں ہوتا تھا کہ آپ آٹا گون کر کے سو جاتی تھی کہ اب میں روٹی نیند سے اٹھ کے پکاؤں گی, اور گھر میں بکری آ کر کے آٹا کھا جاتی تھی. تو حضور علیہ السلام جب واپس گھر تشریف لاتے تو آپ مسکراتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ جو ہے نا اپنے گھوڑے سے اور گڑیا سے کھیل رہی ہوتی تھی گھر کے اندر, تو اور آپ کی سہیلیاں بھی آ جاتی تھی گھر میں, اور جب آقا کریم کو آتے دیکھتے تو وہ اپنی گڑیا اور اپنے گھوڑے کو چھپا دیتے. تو ماں عائشہ کا گھوڑا ایسا تھا کہ اس کو پر لگے ہوئے تھے, وہ کھلونے والا جو گھوڑا ہوتا ہے, اب اس کو کچھ بھی لگا دے لوگ تو اس کو پر لگے ہوتے تھے. تو ایک دن حضور نے وہ گھوڑا دیکھ کر کے فرمایا کہ عائشہ تیرا گھوڑا بھی عجیب ہے کہ اس کو تو پر لگے ہوئے ہیں, لیکن کتنی ذہین تھی, حضور سے علم جو سیکھ رہی تھی, حضور سے علم سیکھا تھا نا. تو پوچھا آقا نے میں کہ تیرے گھوڑے کو تو پر لگے, گھوڑے کو پر نہیں ہوتے. فوراً جواب دیا حضور آپ نے ہی تو بیان کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر لگے ہوئے تھے, تو اللہ کے نبی کے گھوڑے کے پر لگے ہوئے تھے. آقا علیہ السلام نے ان کو بہت پیار دیا, اسی لیے ان کو دنیا محبوبہ ہے, محبوب رب العالمین کہتی ہے کہ محبوب خدا کی محبوب ہے, یہ خدا کے محبوب کی محبوب ہے. اللہ نے جس کو اپنا محبوب بنایا یہ اس کی محبوب ہے, یعنی میرے آقا علیہ السلام کی محبوب ہے. اور ماں خدیجہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اگر کسی کو چاہا, کسی سے محبت کی, کسی کو پیار دیا, یوں تو ہر ام المومنین کو حضور نے پیار دیا, لیکن سب سے زیادہ ماں عائشہ صدیقہ کو پیار دیا. بلکہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام میرے ساتھ دوڑ بھی لگاتے تھے. یہاں ان مردوں کے لیے بھی عبرت کی باتیں ہیں کہ جو گھر میں جا کر کے صرف آنکھیں ٹائٹ کرتے ہیں نا, ان کے لیے ہے کہ دیکھو محبوب خدا کی زندگی. ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور میرے ساتھ دوڑ لگاتے تھے, تو کبھی میں آگے نکل جاتی, کبھی حضور آگے نکل جاتے, کبھی میں آگے نکل جاتی تو پھر اس کے بعد کبھی دوڑ لگتی, حضور آگے نکل جاتے. تو حضور کہتے عائشہ دیکھو یہ اس دن کا بدلہ ہے, اس دن تم آگے نکل گئی تھی, آج ہم آگے نکل گئے. ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ فرماتی حضور مجھے اتنا چاہتے تھے کہ اگر کوئی دودھ وغیرہ لا کر کے دیتا تحفے میں تو آقا فرماتے تھے عائشہ پہلے تم پیو, اور میں جہاں سے پیتی تھی اور دے دیتی تھی بچا کر, تو حضور علیہ السلام جو ہے وہ وہیں سے منہ لگا کر, جہاں میں نے منہ لگایا ہے وہیں سے منہ لگا کر کے دودھ پیتے تھے. میں اور حضور علیہ السلام ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے, تو جہاں سے میں جو ہے وہ میری انگلیوں کا نشان ہوتا تھا وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھانا تناول فرماتے تھے. آقا علیہ السلام نے ایک بار فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہے تو میں جان لیتا ہوں, اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے. تو ماں عائشہ نے کہا حضور وہ کیسے؟ تو ماں عائشہ سے حضور نے فرمایا جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم, میرا نام لیتی ہے کہتی ہے رب محمد کی قسم, اور جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم. ماں عائشہ نے کہا حضور آپ نے سچ فرمایا, لیکن اللہ جانتا ہے میں تو صرف جو ناراض ہوتی ہوں یوں ہی ظاہر ناراض ہوتی ہوں, ورنہ جب میں ناراض ہوتی ہوں تب بھی میرے دل میں آپ کی محبت ہوتی ہے. حضور میرے دل میں آپ کے لیے کبھی کوئی جو ہے وہ نفرت یا کوئی ایسی چیز نہیں آتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت پڑھایا, یہاں تک کہ ان کو فقیہہ بنا دیا, عالمہ بنا دیا. اور میرے آقا علیہ السلام کے بعد وہ جب مکہ مکرمہ پہنچتی تو چاہے زمزم کے پاس
آپ بیٹھ جاتی پردے کے پیچھے اور لوگ آ کر آپ سے مسائل پوچھتے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں عائشہ صدیقہ کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا, میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ماں عائشہ سے جو بھی سوال کیا جاتا آپ اس کا ضرور جواب دیتی, کبھی کسی کے جواب میں آپ نے نہ نہیں کہا. حضور علیہ السلام نے ان کو اتنا علم دیا تھا. آج کل کچھ لوگ ماں عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں, ایک مسلک ہے, میں نام نہیں لوں گا, اپنی زبان خراب نہیں کروں گا, ماں عائشہ پہ تہمتیں لگاتے, الزام لگاتے ہیں کہ وہ ایسی تھی ویسی تھی. لیکن میں اپنی نئی جنریشن کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ حضور علیہ السلام کی بیویوں میں تنہا ایک ایسی بیوی ہے کہ جس کے بستر پہ حضور ہوتے اور قرآن ان کے بستر پہ نازل ہو رہا ہوتا. آپ بتائیں کہ کسی عورت کا بستر, حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات سب عظمت والی ہے, بزرگی والی ہے, اور ہماری سب مائیں ہیں, لیکن کوئی ام المومنین کا بستر ایسا نہیں جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا ہو بجز سیدہ عائشہ کے. ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بستر پہ وہ قرآن نازل ہو رہا ہوتا. اور جب منافقین نے آپ پہ الزام لگایا, میں پچھلے سال اس کی تفصیل پیش کر چکا ہوں, آج اس کی تکرار نہیں کروں گا. منافقین نے الزام لگایا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر, تو ان کی شان میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی. سورہ نور جو آج آپ نے سنا نا, اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی, ان کی پاکیزگی بیان کی, ان کی طہارت بیان کی. آپ غور کریں, جناب مریم پہ الزام لگا تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پالنے میں سے اپنی ماں کے الزام کو دور کیا. یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو ایک چھوٹے سے بچے سے گواہی دلوا کر کے اللہ نے الزام کو دور فرمایا. مریم پہ الزام لگتا ہے تو ننھا سا بچہ برات ظاہر کرتا ہے. یوسف علیہ السلام پہ الزام لگتا ہے تو 40 دن کا بچہ ان کی پاکی بیان کرتا ہے. لیکن جب ماں عائشہ پہ الزام لگتا ہے تو چونکہ وہ میرے رسول کی بیوی تھی تو اللہ نے قرآن میں خود ان کی برات نازل فرمائی. خدا نے ان کی طہارت کی گواہی دی, خدا نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی, اور جو لوگوں نے الزام لگایا تھا ان کو کوڑے لگائے گئے, ان کو سزا دی گئی. تو یاد رکھیں ماں عائشہ کی دشمنی نہیں چاہیے. دیکھو ہم اپنے معیار کے مطابق کسی سے پیار نہیں کرتے, ہمیشہ یاد رکھیں ہم جو پیار کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے. حضور نے جس کے لیے جو بیان کر دیا اس کے مطابق ہم اس سے پیار کرتے ہیں. اہل بیت سے محبت اس لیے ہے کہ وہ حضور کے گھر کے لوگ ہیں. ازواج مطہرات سے محبت اس لیے وہ حضور کی بیویاں ہیں. صحابہ سے محبت اس لیے کہ وہ حضور کے وفادار ہیں, حضور کے یار ہیں, حضور کے غلام ہیں. تو ہم کسی سے اپنی ذاتی طور پر محبت نہیں ہے, حضور کی بنیاد پر ہے. صحابہ سے اس لیے کہ وہ حضور کے لیے جانیں انہوں نے قربان کی, مال قربان کیا. ازواج مطہرات سے اس لیے کہ وہ ہمارے حضور کی بیویاں ہیں. اہل بیت سے اس لیے کہ وہ ہمارے حضور کے گھر والے ہیں. ہمارے لیے مرکزی عقیدت کون ہے؟ حضور کی ذات ہے. تو جو حضور کا جس رشتے سے جتنا قریب ہوگا ہم اس سے اتنی زیادہ محبت کریں گے. البتہ ایک بات, ان سے زندگی میں بظاہر ایک لغزش ہوئی, خطہ اجتہادی, جس کا اظہار انہوں نے خود کیا. ہماری جو ماں تھی ان سے ایک بظاہر ایک لغزش ہوئی, کیونکہ میں نے ایک روایت بیان کر دی کسی دن کہ ماں عائشہ صدیقہ صلح کے لیے آئی تھی امیر معاویہ اور مولا علی کے درمیان. ایک روایت تو وہ ہے, لیکن ایک روایت یہ بھی ہے, کئی روایتیں تاریخ کی, میں ناقل کی حیثیت سے اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ جو آپ کو اچھی لگے, جو مضبوط دلیل لگے آپ اس کو, کیونکہ ابھی ساری دلیلیں ہمارے سامنے ہیں تو ہم ساری موقع بہ موقع پیش کرتے ہیں. تو ایک دلیل یہ ہے کہ وہ صلح کرانے آئی تھی, لیکن ایک روایت یہ ہے کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی تائید میں آئی تھی. تو اب چونکہ وہ اگر یہ روایت مانی جائے کہ تائید میں آئی تھی تو اس کا احساس انہیں زندگی بھر تک رہا. قرآن مقدس کی ایک آیت ہے, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ او کما قال اللہ تعالی, کہ اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. توجہ فرمائیں, اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. تو جب قرآن کی تلاوت کرتی ماں عائشہ تو اس آیت پر آنے کے بعد اتنا روتی کہ ہچکیاں بن جاتی, اور آپ کے آنچل سے آنسو پوچھتے پوچھتے آپ کا آنچل تر ہو جاتا, آنچل بھیگ جاتا. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, اے نبی کی بیویوں تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. لیکن ماں عائشہ صدیقہ اونٹ پر بیٹھ کر وہ میدان جنگ گئی اور مولا علی کے ساتھ جنگ ہوئی.
تو مولا علی نے کیا کیا؟ جب جنگ ختم ہو گئی تو مولا علی نے فرمایا 2-3 لوگوں کو کہ ان کو عزت اور عافیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، نبی کی بیوی ہے نا، ادب کے ساتھ ان کو مدینہ منورہ لے جا کے پہنچا دو. اور جب ماں عائشہ اونٹ پہ بیٹھنے لگی تو آپ نے فرمایا عائشہ کوئی بات دل میں نہ رکھنا، ہم دیور بھاوج میں جس طریقے سے اور دیور بھاوجوں میں تھوڑا سا اختلاف ہو کر ختم ہو جاتا ہے، تو ہمارے اور تمہارے درمیان چونکہ تم ہماری بھابھی ہو تو دیور بھابھی کے درمیان تھوڑا سا اختلاف تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. یہ کہہ کر ادب کے ساتھ مدینہ منورہ تک مولا علی نے پہنچوایا. تو چونکہ اس جنگ میں خطا کے طور پر امیر معاویہ تھے، خطا اجتہادی تھی ان کی، تو اور 100% حق پر مولا کائنات علی مرتضیٰ تھے، تو اس بنیاد پر چونکہ وہ امیر معاویہ کی تائید میں آ گئی تھی اور ان سے وہ لغزش خطا اجتہادی ہو گئی تھی، تو آپ کو زندگی بھر تک اس کا افسوس رہا. مولا علی کے ساتھ جو جنگ میں انہوں نے امیر معاویہ کا تعاون کیا، یہ تو ایک روایت ہے، حالانکہ اس کے خلاف بھی ایک روایت ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، کیونکہ مورخین نے الگ الگ تحقیق کی ہے، تو جتنی تحقیق ہے اتنی باتیں، اس کے علاوہ بھی اور تحقیق ہے. جب تک زندگی رہے گی کچھ نہ کچھ باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. مکمل صحیح روایت کیا ہے یہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے، کیونکہ ہر محقق کی روایت پر ہم اعتبار نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، تحقیق کرنے میں غلطی ہو گئی ہوگی. تو ماں عائشہ صدیقہ اس آیت پر پہنچتی، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی عورتوں تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم گھروں میں بیٹھو. تو آپ رو رو کر کہتی کہ میں گئی کیوں تھی علی کے ساتھ جنگ کے معاملے میں نے معاویہ کی تائید کیوں کی تھی. اس پر آپ روتی اور روتے روتے آپ کا آنچل بھیگ جاتا. یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں یہ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے، اب انہوں نے کہاں تک اس کی تحقیق میں سچائی کی ہے یہ وہ جانے، ان کا قلم جانے. پھر یہاں تک آپ نے فرمایا جب آپ کے وصال کا وقت آیا، ام المومنین جب دنیا سے جانے لگی تو فرمایا کہ مجھے نبی پاک کے حجرے میں دفن نہ کرنا، منع کیا. مجھے حضور کے حجرے میں، حالانکہ حضور انہی کے حجرے میں موجود ہے نا. ماں عائشہ صدیقہ کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا مزار ماں عائشہ کے حجرے میں. تو ابھی میں وہ عرض کروں گا آپ کو انشاءاللہ اور اسی پر گفتگو ختم کروں گا. تو ماں عائشہ نے کہا کہ مجھے حضور کے حجرے میں دفن، حضور کے بازو میں، حضور کے قدموں میں دفن مت کرنا، کیونکہ مجھ سے زندگی میں ایک لغزش ہوئی ہے، زندگی میں ایک لغزش ہوئی ہے، وہ یہ کہ میں اپنے گھر کیوں نہیں بیٹھی، میں میدان جنگ میں کیوں گئی. تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں حضور کے قدموں میں دفن ہوں، میں حضور کو کیا عرض کروں گی، اس لیے مجھے جو ہے جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے جہاں ازواج مطہرات کے ہیں. اب اس سے ان کو خود کو احساس ہے کہ میں نے جو ہے وہ علی مرتضیٰ کے خلاف جو ہے وہ امیر معاویہ کا ساتھ دیا، یہ ان کی خطا اجتہادی تھی. لیکن مسلمانوں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر ہماری ماں سے کوئی انجانے میں لغزش ہو جائے تو ہم اس کے اوپر تقریریں کریں، اس کے اوپر کتابیں لکھیں، جبکہ ماں کو خود احساس ہے. یارو جب ہم اپنی سگی ماں کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ اس کی لغزش پہ پردہ ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی لغزش ماننے تیار نہیں ہے، تو جو ساری مومنین کی ماں ہے اور وہ رو رہی ہیں، اس کا آنچل بھیگ رہا ہے، ان کے بستر پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تو کیا وہ ماں اس بات کی حقدار نہیں ہے کہ ساری زندگی احساس ہے کہ اللہ مجھ سے لغزش ہوئی کہ میں جنگ کے میدان میں کیوں چلی گئی، اور وہ رو رہی ہیں، وہ احساس کر رہی ہیں، پھر بھی ان پر اگر کوئی کیچڑ اچھالے تو ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. اور پھر سنو، اگر تم مولا علی کی محبت کا حال لے کر کے ان کو گالیاں دے رہے ہو، علی مرتضیٰ تو ان کا احترام کرتے ہیں. علی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیور بھاوج کے درمیان جو معمولی سی زگزگ ہو جاتی وہ ہو گئی، لیکن اب وہ معاملہ ختم ہو گیا. اس روایت کو فتاوی رضویہ شریف میں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے لکھا. تو علی مرتضیٰ ان کی تعظیم کریں تو تم کون ہو ان کی توہین کرنے والے؟ ہم تو علی کے غلام ہیں، ہم تو علی کو دیکھتے ہیں، ہم کچھ نہیں دیکھتے. ہم نے علی مرتضیٰ کو عائشہ صدیقہ کی تعظیم کرتے دیکھا تو ہم نے کہا علی ہم اپنی تحقیق کو پیٹ کے پیچھے پھینکتے ہیں، ہم تو تیری اتباع کرتے میرے آقا. جب تو نے ام المومنین کی تعظیم کی تو ہم بھی تعظیم کریں گے، تم نے احترام کیا تو ہم بھی احترام کریں گے، کیونکہ میرے رسول نے علی مرتضیٰ کے لیے کہا علی مکمل ایمان ہے، علی مکمل ایمان ہے. تو علی مرتضیٰ تعظیم کرتے ہیں تو ہم بھی تعظیم کریں گے، ہم بھی احترام کریں. کہا جو کچھ ہونا تو ہو گیا، اور مولا علی نے بسط احترام ان کو مدینہ منورہ تک پہنچایا. اب ام المومنین کوئی معمولی عورت نہیں ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو یہ سعادت حاصل ہے کہ جب حضور علیہ السلام مرض وصال میں تھے تو میرے آقا نے فرمایا سب سے اجازت لے کر کہ اب میں عائشہ کے حجرے میں رہوں گا. ساری امہات المومنین کو کہہ دیا گیا کہ اب میں عائشہ کے حجرے میں رہوں گا. اور حضور کا وصال کیسے ہوا پتا ہے تمہیں؟ آؤ دیکھ لو اپنی اس ماں، آج جس ماں کی شب ہے، ان کے وصال کی شب ہے، اس ماں کی عظمت دیکھ لو، اس ماں کی شان دیکھ لو، اس ماں کی بزرگی دیکھ لو. اور کسی کے بہکاوے میں آ کے کبھی ان کی بے ادبی نہ کرنا، کبھی ان کی توہین نہ کرنا. حضور کا وصال اس حالت میں ہوا کہ ماں عائشہ صدیقہ کی گود میں حضور علیہ السلام کا سر ہے، اور گود میں یہاں سر ہے، یہاں پر اس پوزیشن میں سر ہے، یعنی عائشہ صدیقہ ماں کی تھوڑی حضور کے سر پہ لگی ہوئی ہے. ایسے میں ماں عائشہ صدیقہ کے بھائی مسواک لے کر ان کے گھر آ گئے تو حضور نے مسواک کو دیکھنا شروع کیا تو ماں عائشہ فرماتی ہے، یہ سیاہ ستہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، کہ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے مسواک دیکھی کہ حضور مسواک دیکھ رہے ہیں تو میں نے پوچھا حضور آپ مسواک پسند کرتے تھے، مسواک کریں گے آپ؟ تو آقا نے سر کے اشارے سے کہا ہاں کروں گا. تو میں نے مسواک اپنے بھائی سے لے کر حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے دی. حضور علیہ السلام نے ہاتھوں میں لی تو مسواک سخت تھی، اور چونکہ اس وقت حضور علیہ السلام دنیا سے کوچ کرنے والے تھے، تشریف لے جانے والے تھے. تو میں نے کہا کیا میں اس کو نرم کر دوں؟ حضور سے عرض کیا حضور اس کو نرم کر دوں؟ تو آقا نے ہمیں ہاں کر دو. تو وہ مسواک میں نے لی اور اپنے منہ میں چبائی، مسواک لی اور اپنے منہ میں چبائی اور چبا کے حضور کو دی. اس مسواک کے اندر میرا تھوک موجود تھا اور حضور نے اس کو بغیر دھوئے یوں ہی استعمال کیا. یعنی ماں عائشہ کہتی یہ میری سعادت تھی کہ حضور علیہ السلام مرض وصال میں دنیا سے کوچ کرنے والے تھے، اس وقت میرا لعاب حضور کے منہ کے اندر گیا. یہ میری سعادت تھی. یہ ام المومنین کی شان ہے. اور حضور نے مسواک کی، وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں، جس حالت میں ماں عائشہ صدیقہ کے وجود ناز سے میرے آقا کا سر لگا تھا، حضور جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اسی حالت میں تشریف لے گئے. یعنی وصال ہوا ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ کی گود میں، اس حالت میں حضور نے وصال فرمایا. کوئی معمولی عورت ہے جس کے گود میں حضور کی روح بظاہر نکل رہی ہے، آقا علیہ السلام بظاہر اپنے دنیا کو بظاہر الوداع فرما رہے ہیں، تو حضور ماں عائشہ کی گود میں دنیا کو الوداع کر رہے ہیں. یہ کوئی معمولی ذات ہے ماں عائشہ صدیقہ؟ حضور علیہ السلام کا جسم مٹی کو لگے تو مٹی عرش سے افضل ہو جائے، تو جس عائشہ کی گود میں حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جائیں تو اس عائشہ کی شان کیا ہوگی، اس ام المومنین کا مرتبہ کیا ہوگا. اور پھر حضور علیہ السلام کو ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے ہی کے اندر آخری آرام گاہ حضور کی بنائی گئی. اور آج بھی میرے آقا ماں عائشہ کے حجرے میں آرام کر رہے ہیں. وہ عائشہ کا حجرہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں تو شام تک درود پڑھتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو صبح تک درود پڑھتے ہیں. وہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی بہت روایتیں ملتی ہے. ایک تو یہ تھا کہ نارمل حالت میں آپ کا وصال ہو گیا، ایک عام روایت یہی ہے. لیکن ایک روایت یہ بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ مروان نے ماں عائشہ سے دشمنی کی، مروان نے ماں عائشہ سے دشمنی کی اور آپ کے جو ہے وہ آپ کو کہیں پر بلایا یا جہاں سے آپ کی گزرگاہ تھی وہاں تلواریں رکھ دی اور نیزے رکھ دیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کپڑا بچھا دیا. اور کپڑا بچھا کر جب میں عائشہ اس پہ سے گزری تو آپ کا کہ وجود کو صدمہ پہنچا اور اسی میں آپ شہید ہو گئی. اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن اس طرح کی روایت بھی ملتی ہے. تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے ٹھیک 48 سال کے بعد 17 رمضان المبارک کو وصال فرمایا اور آپ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملی. حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ یہ عظیم زوجہ محترمہ نصف صدی تک امت کی خدمت کرتی رہی. آپ سے 2210 حدیثیں کل آپ نے روایت فرمائی ہے، جس میں سے تقریباً 54 حدیثیں جو ہے وہ بخاری شریف میں کم و بیش موجود ہے. امام مسلم نے بھی تقریباً 68 روایتیں جو ہے وہ آپ سے لی ہے یا 64. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آپ کی روایت کردہ احادیثیں موجود ہے.
اور آپ نے مدینہ منورہ میں وصال فرمایا سن 58 ہجری میں، 17 رمضان سن 58 ہجری، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ آپ کی نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ نے پڑھائی، اور حضرت ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھا کر پھر جو ہے وہ صحابہ کی موجودگی میں رات کے وقت جو ہے جنت البقیع میں وہاں آپ کو اتارا، آپ کو وہاں آخری آرام گاہ تک پہنچایا جہاں پر تمام امہات المومنین کے مزارات موجود ہیں۔ آج بھی جنت البقیع میں تمام امہات المومنین کے مزارات ایک ساتھ ہے، وہیں پر آپ کو جو ہے وہ سپرد لحد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی فاتحہ دیتا تھا تو کسی وجہ سے فاتحہ میں ماں عائشہ کا نام بھول جاتا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مجدد الفسانی، آج سے 450 سال پہلے کے بزرگ ہیں، اور جو لوگ فاتحہ کو جو حضرات منع کرتے ہیں وہ لوگ بھی ان کو مانتے ہیں، اور انہوں نے اپنے مکتوبات میں خود لکھا ہے، خود ان کی تحریر ہے مجدد الفسانی کی، کہ میں فاتحہ دیتا تھا تو اکثر بزرگوں کے نام لیتا تھا لیکن ماں عائشہ کا نام کسی وجہ سے بھول جاتا تھا، نہیں لیتا تھا، حالانکہ کوئی ایسی عداوت نہیں تھی۔ اب یہ ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تو ایک دن میرے خواب میں حضور تشریف لائے، ایک دن میں نے فاتحہ دی اور شیرنی تقسیم کی تو حضور تشریف لائے، اور آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ چہرہ پھیر لیا مجھ سے۔ میں نے سوچا حضور ناراض کیوں ہیں؟ حضور ناراض ہے تو دنیا اور آخرت ہی برباد ہے، حضور ناراض کیوں ہیں؟ تو میں نے سلام کیا تو دوسری طرف چہرہ پھیرا۔ میں نے عرض کیا حضور جان ایمان ناراض کیوں ہیں؟ حضور مجھے بتا دیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ میں عائشہ کے حجرے میں ہوں اور تم مجھے کھانا بھیجتے ہو تو میں عائشہ کے حجرے میں کھاتا ہوں، تم عائشہ کا نام نہیں لیتے۔ تو میری آنکھ کھلی، تو تب سے میں نے عہد کر لیا کہ جب بھی فاتحہ پڑھوں گا تو اب صرف ماں عائشہ کا نام نہیں بلکہ تمام ازواج مطہرات کا نام لیا کروں گا۔ اور پھر میں نے ساری امی جانوں کا نام، ساری امہات المومنین کا نام لینا شروع کیا، اور حضور علیہ السلام کو جب بھی اصال ثواب کرتا تو حضور کے اہل بیت کا نام بھی لیتا، امہات المومنین کا نام بھی لیتا، صحابہ کا نام بھی لیتا، تاکہ اب کوئی حضور علیہ السلام ناراض نہ ہو۔ تو اسی لیے اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ احمد سرہندی یہ کیا تو نے بدعت نکال رکھی ہے، یہ کیوں فاتحہ دیتا ہے، بند کر یہ سب۔ لیکن حضور یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک نام اور بڑھا لیا جائے، اس میں فاتحہ میں ایک نام بڑھا لیا جائے۔ کیوں بڑھا لیا جائے؟ کیونکہ حضور کو فاتحہ پسند ہے، تو اسی لیے تو یہ نام بڑھا لیا جائے۔ میں مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ ماں عائشہ کی طرف حضور نے اشارہ کیا نا کہ میں اسی کے حجرے میں کھاتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم جو پیش کرتے ہیں یہ پہنچے نہ پہنچے لیکن ہماری عقیدتیں ضرور پہنچتی ہیں۔ اور حضور بتا رہے، مجدد الفسانی لکھ رہے ہیں کہ میں کھاتا ہوں، یعنی کہ اگر تمہارا اخلاص مضبوط ہے تو یہ نعمتیں حضور تک پہنچتی بھی ہے، یہ نعمتیں حضور تک پہنچتی بھی ہے۔ اور اگر کسی کو یوں لگتا ہے کہ نہیں پہنچتی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ قرآن میں تو ہے نا، سورہ حج میں آپ نے ابھی سنا، کل ہی تو سنا سورہ حج کے اندر کہ جو تم جانور قربان کرتے ہو تمہارا خون اور تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تک تمہارے دلوں کی نیتیں پہنچتی ہے۔ تو اسی طرح جب بکرا اور بکری کا گوشت اور خون ہم کھاتے ہیں، خون بہہ جاتا ہے، تو جب یہ خون اور گوشت تو اللہ تک نہیں پہنچتا لیکن کیا پہنچتا ہے؟ دلوں کی نیتیں پہنچتی ہے۔ تو بزرگوں تک یہ حلوہ پہنچے نہ پہنچے، ہماری محبتیں تو پہنچ رہی ہیں اور ہم یہی تو پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے کل 17 تاریخ ہوگی، شہدائے بدر کی بارگاہ میں بھی اصال ثواب ہونا چاہیے، ماں عائشہ کی بارگاہ میں بھی۔ آسان ہے یار، بالکل کوئی معاملہ تھوڑی نہ ہے۔ افطار کے لیے بیٹھتے ہو، پھل فروٹ تو لے کر ہی بیٹھتے ہو، کھجوریں تو لے کر ہی بیٹھتے ہو، کوئی شرط تو نہیں ہے کہ امرتی ہی ہو، جلیبی ہی ہو، حلوہ، کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ پانی ہی رکھ سکتے ہیں نا، محبتیں پہنچانی ہے، اصل چیز ان کا ذکر ہے۔ دیکھو حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں عائشہ کے حجرے میں کھاتا ہوں، آقا کریم فرما رہے ہیں، اور اس کو لکھ کون رہا ہے؟ مجدد الفسانی لکھ رہے ہیں، ان کے مکتوبات میں لکھ رہے ہیں۔ تو پتا چلا حضور کو یہ پسند ہے، تو تمہارے گھر میں نام لیتے ہو تو تمہارا بیڑا پار ہوتا ہے۔ اس وجہ یہ ہے اس کی کہ ایک تو محبتیں تمہاری حضور تک پہنچتی ہے، حضور کی اہل بیت، صحابہ، ازواج مطہرات تک پہنچتی ہے، اور پھر ان کے ناموں کی برکت سے تمہارے گھر کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ آج یہ مصیبتیں نہ ہو اگر تم ان کے ناموں سے اصال ثواب کرو، تو گھر میں بیٹھ جاؤ، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ فاتحہ تو آتی ہے نا سب کو، سورہ فاتحہ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ الحمد شریف پڑھ لو، پھر 3 بار قل اللہ پڑھ لو، 3 بار درود شریف پڑھ لو، اور اسی کو پڑھ کر کے اصال ثواب کر دو۔
بس اسی کا نام فاتحہ ہے. اور اگر اور زیادہ آتا ہے تو چاروں کل پڑھ لو, اور زیادہ آتا ہے تو الف لام میم سے مفلحون تک پڑھ لو, اور زیادہ آتا ہے تو آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھ لو. جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. نہیں کچھ آتا ہے تو سورہ فاتحہ اور قل اللہ شریف پڑھ کر اصالہ ثواب کر دو. یار اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. ہم اہل بیت کے ازواج مطہرات اور صحابہ کے غلام ہیں, یہ اللہ کی بارگاہ میں بس یہ پہنچا دو, انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. تو آج ہم وہ شہدائے بدر جنہوں نے تن من دھن کی قربانی دی, وہ غازیان بدر, شرکائے بدر, ان کی بارگاہ میں بھی ان کو بھی یاد کر لیں. ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قل اللہ شریف پڑھ کر ان کی بارگاہ میں اصالہ ثواب کر دیں, اور دل میں جو جائز تمنا ہے وہ بھی پیش